بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے امریکہ کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام اور مڈغاسکر کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے جمہوریہ صومالیہ کے شمالی علاقے میں ایک فوجی اڈے پہ کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 161 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,202 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان شراکت داری کا سلسلہ جاری رہے گا اور افغانستان کی فوج اور عوام کے لیے معاشی مدد بھی جاری رہے گی۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں ایک 12 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ گر جانے سے ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے پیغام میں اس حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مڈغاسکر کے صدر اینڈری نیرینا ملاگاسی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے مڈغاسکر کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دنی اسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مڈغاسکر کے وزیر اعظم کرسٹیان نیٹسے کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور اقتصادیات، سپورٹس اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا، خاص طور پر فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی اور اس کی تیاریوں کے حوالے سے آپس میں تعاون کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی۔ روس کے صدر نے سینٹ پیٹرزبرگ بین الاقوامی اقتصادی فورم میں صاحب اسم امیر کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے مابین تعاون کو فروغ دینے میں مدد ملی۔ جواب میں صاحب اسم امیر نے سینٹ پیٹرزبرگ فورم میں قطر کو اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کرنے کی دعوت دینے پر روس کے صدر کا شکریہ ادا کیا اور توقع ظاہر کی کہ اس فورم کے مثبت نتائج سے تعاون پر مبنی دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ ٹیلی فون بات چیت میں دونوں لیڈروں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی حالات و معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ کل وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں دوحہ انسٹیٹیوٹ فار گریجویٹ اسٹڈیز سے ماسٹر ڈگری حاصل کرنے والے طلباء کے 5ویں بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی، جس کے دوران وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے 215 طالب علموں کو ڈگریاں دی۔ ان طلباء نے جن 18 ماسٹر پروگرامز میں ڈگریاں حاصل کی ہیں، ان کا تعلق سوشل سائنسز، ہیومینٹیز، اکنامکس اور پبلک ایڈمنسٹریشن سے ہے۔ اس تقریب میں جو کرونا وائرس کے پیش نظر سخت حفاظتی انتظامات کے تحت منعقد ہوئی تھی، طالب علموں کے علاوہ انتظامیہ کے عملے کے افراد اور اساتذہ بھی شریک ہوئے۔ قطر نے جمہوریہ مالی کے شمالی علاقے میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔
وزارت خارجہ میں قطر مصر مشترکہ کمیٹی کا 5واں اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں علاقائی معاملات کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی سفیر علی بن فہد الحاجری نے قطر کے وفد کی قیادت کی، جبکہ مصر کے وفد کی قیادت معاون وزیر خارجہ برائے عرب معاملات سفیر یاسر عثمان نے کی۔ اجلاس میں رواں سال جنوری میں مشترکہ کمیٹی کے چوتھے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کے ہلال احمر سوسائٹی نے افغانستان کے دور دراز علاقوں میں کمیونٹی مڈ وائفز کی ٹریننگ کے لیے ایک سگنیفیکنٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، جس پر 1.8 ملین ریال خرچ ہوں گے۔ افغان ویلفیئر سوسائٹی کے تعاون سے شروع کیے گئے اس پروجیکٹ کا مقصد معاشرتی ترقی اور صحت عامہ سے متعلق معاملات کو بہتر بنانا ہے۔ منشیات کے استعمال اور اس کی غیر قانونی ٹریفکنگ کی روک تھام کے بین الاقوامی دن کے موقع پر پبلک سیکیورٹی کے محکمے نے کہا ہے کہ قطر نے منشیات اور اس کی ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت جامع اقدامات کیے ہیں۔ پبلک سیکیورٹی کے محکمے کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمام علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کے معاملے میں کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور رواں سال اپریل کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پر کم ترین کیسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کورونا وائرس کے 125 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 52 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 73 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے مزید 161 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,202 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے تحت اب تک ویکسین کی 30 لاکھ سے زیادہ ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کے اندر اہل افراد میں سے 71.3% لوگ کووڈ 19 ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز لے چکے ہیں، جبکہ 58.2% لوگوں نے کورونا ویکسین کی 2 ڈوزز لے لی ہیں۔ اسی طرح 40 سال سے زیادہ عمر کے 90.3% لوگ کورونا ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز لے چکے ہیں۔ امریکہ اور فرانس نے ایران کو متنبع کیا ہے کہ اس کے جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ان دونوں ملکوں نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مذاکرات کا عمل یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو ایران کی حساس جوہری سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایران کے ابھی بھی شدید اختلافات موجود ہیں اور ویانا مذاکرات میں اگر ایران لچک نہیں دکھاتا تو سن 2015 میں ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی ناممکن ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے مابین شراکت داری کا سلسلہ جاری رہے گا اور افغانستان کی فوج اور عوام کے لیے معاشی مدد بھی جاری رہے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور افغانستان کی اعلیٰ مصالحتی کونسل کے نگران عبداللہ کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اشرف غنی نے کہا کہ وہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء سے متعلق صدر جو بائیڈن کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور مضبوط شراکت داری قائم رکھنے کے لیے امریکی صدر کے فیصلے پر ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کا فوج کے انخلاء کا فیصلہ تاریخی ہے اور ہم اس فیصلے کا احترام اور حمایت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بین الاقوامی برادری افغانستان کو 20 سال کے بعد مکمل تباہی اور بربادی کے عالم میں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ادھر طالبان نے اپنے ایک بیان میں افغانستان کے صدر کے دورے امریکہ کو وقت کا ضیاع قرار دیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم عبیر نے امریکہ کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام اور مڈغاسکر کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے جمہوریہ صومالیہ کے شمالی علاقے میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 161 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,202 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے مابین شراکت داری کا سلسلہ جاری رہے گا اور افغانستان کی فوج اور عوام کے لیے معاشی مدد بھی جاری رہے گی۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔